إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب إني أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی پاکیزہ آیات کی تلاوت آج پھر ہم نے سماعت کر لی۔ گزشتہ نشست میں ان آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ اور اختصار کے ساتھ عنوانات کے چند پہلو ہم نے سماعت کیے تھے۔ آج میں ترجمہ کا وقت بچا کر ایسا کروں گا کہ جن جن عنوانات پر میں نے آپ کی توجہ کو کلک کیا تھا انہیں دوبارہ آج ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں سے قریب کرتے ہوئے قرآن حکیم کی ماضی کی اس بیان کردہ تاریخ کے آئینے میں اپنی زندگی کے خد و خال ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ کاف ہا یا عین صاد پر آج میں کوئی مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی یہ اس کا ذکر ہے۔ وہ کون سی رحمت تھی جس کا اشارہ قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے؟ اس سلسلے میں 2 یا 3 آراء مفسرین کرام کی ہم سماعت کریں گے۔ پہلی بات جو بڑی سلیس اور بڑی آسان ہے، ارشاد ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دربار سے ایک بیٹے کی خواہش فرمائی تھی، تو اللہ پاک نے بیٹا نصیب فرمایا، لیکن وہ صرف بیٹا نہیں تھا، بڑا برگزیدہ بیٹا تھا، صالح تھا، پیغمبر تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نور نبوت اپنے پہلوؤں سمیٹے ہوئے تھا۔ تو ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ بیٹا ہونا بھی شاید اتنی رحمت نہیں ہے جتنی نیک بیٹے کا ہونا رحمت ہے۔ تو لہذا یہی تفسیر کا پہلا رخ اور پہلا اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیک بیٹا عطا کیا۔ نبیوں سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کو کہنا کہ آپ نیک بیٹے تھے، ہم نے ان کے لیے بہت کم کہا، کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ وہ ہے جو قرآن نے کہا وہ نبی تھے۔
نبی ہونا ان کے لیے بہت بلند درجے کا اظہار ہے. انہیں صرف نیک کہنا ہمارے ماحول کی مجبوری ہے کہ ہم نے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میرے دوستو، جب یہ عنوان ٹھہرا تاریخ کا کہ اللہ نے انہیں نیک بیٹا عطا فرمایا، تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. یہ اس کا حوالہ ہے ذکر رحمت ربی کا. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے کہ ایک نیک بیٹا ایک پیغمبر کو عطا فرما دیا. تو کیا یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ کے بیٹے نیک ہو جائیں، یا بس میں نہیں ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سے میں استشہاد کرنا چاہوں گا. صرف ایک چیز ہے جو جتنی بھی محنت کر لو نہیں ملتی. زندگی بھر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عبادت کرو صبح شام، نہ سوو نہ کھاؤ نہ پیو، وہ چیز کسب سے نہیں ملتی، محنت سے نہیں ملتی، ریاضت سے نہیں ملتی. کون سی چیز؟ نبوت. ہم زندگی بھر سارے مل کر کوشش کریں اور ہر شخص اپنی عبادت مثلا اللہ کے حضور کہہ دے کہ اے اللہ، میں نے یہ ساری عبادت مولانا اکبر صاحب کو دے دی، تو اب میں اکیلا ہو کر لاکھوں بندوں کی عبادت میرے پاس، میں نبی پھر بھی نہیں بن سکتا. قیامت تک نبوت بند. اب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اب نبوت کا دروازہ بند. جتنی بھی ریاضت، مشقت، محنت کر لو، نبوت میسر نہیں ہو سکتی. رہی بات یہ کہ کیا ہمارے بیٹے پاکیزہ ہو سکتے ہیں، ستھرے ہو سکتے ہیں، اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جو بچے پیدا فرماتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں. تقوی کا، طہارت کا ہر انداز اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہوتا ہے. میرے آقا پھر خرابی کہاں کر کے واقع ہوتی ہے؟ فرمایا والدین سے. رسول پاک علیہ السلام نے فرسٹ آبجیکشن جو ہے والدین پر لگایا کہ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اور ایک بار پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حدیث کے الفاظ سنیے، آج ہم اپنے سبق کو تازہ کرنا چاہیں گے. اگر میں نے کہا تھا تو وہ 3-4 سال پہلے کہا تھا، آج پھر میں اس سبق کو تازہ کرنا چاہوں گا. ارشاد گرامی ہوا کہ ہر بچہ ٹھیک پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. اس حدیث کو آج ذرا ایک اور زاویے سے توجہ کے ساتھ سننے کا اہتمام کیجیے گا اور اپنے قصور کو گریبان سے پکڑنے کی بھی سوچیے گا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ تو صحیح پیدا ہوتا ہے، فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اور فطرت انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ہر بچہ جنت کی طرف چلنے والی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر حضور کیا ہوتا ہے؟ میں وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. بچے کے والدین ہوتے ہیں جو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، گزشتہ سبق حوالہ آپ کے سامنے لاؤں، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بچے کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو نمازی بنا دیتے ہیں، جو اسے پارسا بنا دیتے ہیں، جو اسے متقی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں، میں بچے کے والدین ہوتے ہیں جو اسے خراب کرتے ہیں. لگتا ہے ایسا کہ والدین کی طرف سے جو ایک گھر کا گھٹن والا ماحول ہوتا ہے، مذہبی گھٹن والا، آزادیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، ذہنوں کو فریش کرنا ڈھونڈا جاتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. ہونا چاہیے جی، زندگی فریش ہونی چاہیے، ہنستی کھیلتی ہونی چاہیے، زندگی کو خوب لطف اندوزی سے گزارنا چاہیے. اس طرح کے جملے کر کے تو ہم لطف اندوزی مذہب سے دوری کا نام ڈالتے ہیں. اللہ کے احکام کی رسیوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کا نام ہم زندگی کو انجوائے کرنا، بس ہم یہ کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خراب کرنے میں والدین سب سے پہلا کردار ادا کرتے ہیں. حالانکہ کہا جا سکتا تھا کہ اچھا بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور کردار ادا کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جو ایک ماحول چلتا ہے، مثلا کہاں سے خرابی ہوئی؟ بچہ ہے تو اس نے شرارت کی، آپ نے کہا بچہ ہے، اگنور کر دیا. اس نے پھر غلط شرارت کی، آپ نے کہا بچہ ہے، پھر اگنور کر دیا. یہ ہیں آپ کی سستیاں، یہ ہیں آپ کی کوتاہیاں. اگر تمہارے بچے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہو جائیں نا، تو سرکار کے اہل بیت کے ننھے بچوں کی عقل کا مقابلہ بھی نہیں کرتے ہیں، اتنے دانا ہوتے ہیں وہ. لیکن پھر بھی یہ دیکھو، رسول پاک علیہ السلام نے اگنور تو نہیں کیا. امام حسن پاک نے بس خیال نہ رہا تو ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی، توجہ مبارک ہوئی تو اپنے بیٹے کے منہ میں انگلی ڈالی، کھجور باہر نکالی، کہا بیٹا نہیں، یہ غلط کام ہے،
یہ کہنا کہ یہ لوگوں کے دولت کا میل ہے، اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے، یا اسے یوں کہہ لو کہ یہی تو کہا جا رہا ہے یہ آپ اہل بیت کے لیے یہ کام غلط ہے کہ اوروں کا صدقہ کھائے، اہل بیت کے لیے غلط ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اگنور نہ کیا۔ میں نے کہا نبوت نہیں ملتی، ولایت مل جاتی ہے، کوشش کرو، ہمت کرو، صالحیت مل جاتی ہے، کوشش کرو اور ہمت کرو۔ کیا رسول پاک علیہ السلام نے نہ فرمایا کہ ہمت کرنا نہ ذرا، جب بچہ بولنے کے درجے میں آئے تو کوشش کرنا ماں باپ مل کر کہ وہ پہلا لفظ بولے اللہ۔ یہ ہیں وہ دانائیاں، یہ ہیں وہ حکمتیں، یہ ہیں وہ مستقبل کو منور کرنے کے لیے پہلا زینہ، پہلا سٹیپ جس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو چڑھانا چاہتے تھے۔ تو واپس آ جائیے، وہ تو نبی تھے، تو نبوت پیدائش سے بھی پہلے ہی عطا کی جا چکی ہوتی ہے۔ وہ عالم ارواح میں انبیاء کی پاکیزہ روحیں تھیں، تو نبوت کے اعلان تو ادھر بھی تھے، لیکن اظہار نبوت دنیا میں آ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس درجے کی بات نہیں کرتے، نیچے آ کر کے میں کہنا چاہوں گا بچے کو صالح بنانے میں والدین کا بہت اچھا کردار ہو سکتا ہے۔ کیا خاتون جنت کی اس روایت سے آپ یہ سبق نہیں لینا چاہو گے؟ ہم نے فضائل کے حوالے سے تو یہ حدیث پڑھی کہ امام حسن پاک، امام حسین پاک جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تشریف لائے تو گر رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑا اور ممبر سے نیچے اترے، انہیں پکڑا، لپیٹا، گودی میں بٹھایا، تھوڑی دیر خطبے میں بیٹھے رہے۔ ہم علماء یہ تو عرض کرتے ہیں اور سچ ہے کہ یہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی سنت وہاں سے چلی، حضور اصل میں اپنے نواسوں کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ اگر ادھر لے کر جاؤں تو غلط تو نہیں ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم بھی سمجھتے تھے اور خاتون جنت بھی سمجھتی تھیں، علی المرتضیٰ بھی سمجھتے تھے کہ بچے ابھی چھوٹے ہی ہوں نا تو انہیں مسجد میں لے کر آنا جانا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ روشنی لیجئے کہ بچے چھوٹے بھی ہوں تو بی بی فاطمہ انہیں گھر سے بھیجتی ہیں، جاؤ نانا جان تقریر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جاؤ سنو بیٹا نانا جان تقریر فرما رہے ہیں، نانا کا خطبہ سن کر آؤ، مسجد میں جاؤ، دھلے کپڑے پہنا کر تو پھر بھیجنا۔ یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس بچپن میں جو آپ کے بچے کو مقام صالحیت پر فائز کریں گے، جو آپ کے بچے کو مقام تقوی پر فائز کریں گے۔ آج آپ کو نہ کہوں تو میں، ہم سب مجموعی طور پر معاشرہ، ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے، یاد اگر آپ کو ہے، ذرا اپنا بچپنا جھانکیے نا ذرا کہ آپ کے گھر میں غلبہ کس شے کا تھا۔ زندگی کو انجوائے کرنا یعنی مذہب سے دوری کا غلبہ تھا، یا کہ بس صبح اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کہیں نہ کہیں دن میں گھر میں کسی کمرے میں کسی صحن میں کسی درخت کے نیچے تمہارے کانوں میں سرور دو عالم علیہ السلام کا اسم گرامی گونج جایا کرتا تھا۔ کیا حالات تھے؟ اپنے حالات کو دیکھو، وہ آج آپ کا حال، گزشتہ زمانوں میں تو یہی آپ کا مستقبل تھا۔ جو آپ بن گئے، اچھے بنے یا برے بنے، اس میں یقیناً آپ کے ماضی کو بڑا دخل حاصل ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کی تربیت کو زمانہ مستقبل کے لیے نتائج دینے کے حوالے سے بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ کئی والدین ناکام بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے ناکام ہونے کی وجہ بنیادی صرف یہی ہے۔ مجھے حضرت عمر ابن الخطاب کا وہ جملہ یاد آیا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف یاد آئی۔ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مارا مت کرو، حدیث کے الفاظ، بچوں کو مارا مت کرو، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کرتے تھے اپنا ڈنڈا اپنے گھر والوں کے سر سے ہٹایا بھی مت کرو، مارا بھی مت کرو اور اپنا ڈنڈا گھر والوں کے سر سے ہٹایا بھی مت کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ گزشتہ کسی زمانے میں نے پڑھے فتح رضویہ شریف کے اندر، تو پھر جاننا چاہیے کہ مارنا بھی نہیں ہے اور ڈنڈا بھی سر پر لٹکا کے رکھنا ہے۔ مانا یہ تھا کہ روب اور دبدبہ لگا کر کے تو اپنے گھر والوں کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین پاک کی طرف مائل رکھنے کا اہتمام کرتے رہنا۔ یہ ہے ہماری کمزوریاں۔ بچے تھے تو ہم نے کہا بچہ ہے، کچھ آگے بڑھ گیا تو ہم نے کہا جوان ہے جی قابو نہیں آتا، اس وقت ہم نے کہا جوان ہے، نواں جوان ہے، قابو نہیں آتا۔ پھر وہ جوان تھا تو اپنے کاموں کے اندر پڑ گیا، کاروبار، شادیاں، بچے، کہا جی اب فرصت نہیں ملتی۔ اب خود وہ بولتا ہے بچپن باپ نے ضائع کروا دیا، جوانی کی طرف آئے تو کالج نے، یونیورسٹی نے، اسکولوں نے ایسا گندا بھیانک ماحول دیا کہ مسجد کی یاد ہی دماغوں سے غائب کر دی، اور جب اپنی الجھنوں اور مصروفیات کے اندر آ گیا اب خود بولتا ہے
اوہ جی اب تو فرصت نہیں ملتی ہے. آپ نہیں کہتے ہو فرصت نہیں ہے جی, آنے کی فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ملتا. بوڑھے ہو گئے تو کہا اب تو قبر قریب ہے, اب کیا کرے, ہمت نہیں پڑتی. بڑھاپے میں کہا ہمت نہیں پڑتی. یہ ہے ہماری زندگی کا وہ گراف جو ہم نے خود اسے بالکل زیرو کر دیا. واپس آئیے, اس جملہ پاک میں بڑی رحمت ہے, بڑی دعوت ہے, بڑی کردار سازی ہے, بڑا ہمت بندھانا ہے, بڑا سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے, بڑا کسی اور کی سیرت کا آئینہ دکھانا ہے. میں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. یہ دیکھو یہ باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, طلب ہوئی ہے, رب کائنات نے نیک بیٹا دے دیا. میں نیک بیٹے کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ آج شاید اگر میں کہہ دوں تو کہیں نہ کہیں اثر چھوڑ جائے. آپ نے ایک موقع پر نصیحت لگاتے ہوئے جملہ ارشاد کیا تھا کہ اگر کوئی سوراخ چھوٹا ہو, زمین سے پانی نکلے چشمے کے لیے, تو سوراخ ابھی چھوٹا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سوئی ڈال دو پیکنگ کے لیے, پانی رک جائے تو پانی زیادہ تجاوز نہ کرے. تو چھوٹے سوراخ کو سوئی ڈال کر تو پیکنگ دی جا سکتی ہے, لیکن جب وہ سوراخ پھیل جائے اور چشمہ بن جائے, وہاں ہاتھی بھی بٹھاؤ گے میاں تو پانی زمین سے نکلنا رک نہیں سکتا ہے. بچپن میں شرارت جب وجود میں جنم لے رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ چھوٹی سی ڈانٹ سے بھی اللہ تعالیٰ کلیئر فرما دے, چھوٹی سی ڈپٹ سے بھی اللہ تعالیٰ, وہ صاف صاف وجود ہے, ابھی بچے کا صاف صاف وجود ہے, تو وہ ستھرا ہو جائے, نہ بھی زیادہ مارنا پڑے. لیکن جب یہی چھوٹی شرارت والا وجود پلتے پلتے جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہو جاتا ہے بقول سعدی, اب یہ چشمہ پھیل گیا ہے, ہاتھی بھی بٹھاؤ گے تو اب یہ بند ہونے والا نہیں ہے. میں نے 3-4 مختلف انداز سے پہلو بدل کر آپ سے کہا, یہ آج کے ننھے بچے آپ کے پاس مستقبل کی امانتیں ہیں, خدا را ان میں خیانت نہ کرنا. پڑھانا سکول, میں نے کب کہا کہ نہ پڑھانا, پڑھانا کالجوں میں بھیج دینا, ہمارا سلسلہ مشائخ منع نہیں فرماتا, عصری تعلیم کا ہونا بری بات نہیں ہے. یونیورسٹی کے ڈیسکوں پر بینچوں پر بیٹھا دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ان کے کانوں سے بتاتے رہنا بیٹا تیرا کوئی نبی ہے, ان کی سماعتوں سے آواز گزارتے رہنا بیٹا تو کسی کا بندہ ہے, تیرا کوئی رب ہے, تجھے کوئی بلا رہا ہے, تجھے کسی کے سامنے جھکنا ہے, تیرے اپنے آپ پر تیرا اپنا کنٹرول نہیں ہے, کسی اور کی حکومت چلے گی, کسی اور کا راج چلے گا. یہ جملے بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا. اللہ کرے گا کہ مندہ بول بھی ہو تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ تو ویسے نور نور بول ہیں, یہ تو ویسے رحمت رحمت بول ہیں. اللہ اکبر. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے زکریا پر جو فرمائی تھی. ابھی تک میں ایک سبق کہنے کے بعد اب آئیے میں اگلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہوں. فرمایا یہ رحمت کا ذکر ہو گیا, اب سٹائل ذرا اور ہوگا, عنوان بدلنے لگا ہے, ٹریک بدلنے لگا ہے. میں یہ جو زکریا علیہ السلام کی بات یہاں چھڑی ہے یہ بڑی رحمت کی بات ہے. ہوا کیا تھا جو رحمت کی بات ہے, کدھر اشارہ کیا جا رہا ہے, انداز بدلنے لگا ہے. زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ کوئی بیٹا میسر ہوا نہ کوئی بیٹی میسر ہوئی. زوجہ محترمہ حضرت عیشا, آپ بھی ظاہر خامند اگر 80 سال میں ہے تو بیگم بھی تو کوئی 70-75 کوئی 65 لگ بھگ اسی زمانے میں قدم شریف رکھ چکی ہیں. اب وہ اندر کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, اب وہ بچوں کی پیدائش کے لیے مناسب نہیں رہا ہے. وہ ہر شے کا ایک وقت ہے نا, اچھلنے کودنے کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک دن میرے استاد گرامی فرمانے لگے کہ کوئی بندہ بیمار ہوگا پھر آخر کار مر گیا. میں یہ وہی بندہ تھا جو جوانی کے اندر چھلانگے مار کر پہاڑوں کی چوٹی پر ہاتھ لگانے کی ریسیں لگایا کرتا تھا کہ کون چوٹی پر پہلے ہاتھ لگاتا ہے. اور آج یہ بیچارہ اپنے ماتھے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا ہے اور آخر کار خاموش ہو کر اللہ کے راستے کا مسافر ہو گیا. تو ہر شے کا وقت ہے نا. عمر شریف 80 سال, زوجہ محترمہ بھی عمر کے کافی اگلے زمانوں میں قدم رکھ چکی ہیں, اولاد کی نعمت میسر نہیں ہوئی. اس عمر میں ویسے بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بانچ پن یا وہ اندر کے سسٹم کا سکڑ جانا بس وہ ہو جاتا ہے. بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی ہے. پبلک کی زبان استعمال کی جائے تو اس عمر میں مایوسی ہی ہوتی ہے, لوگوں کو نا امیدی ہی ہوتی ہے. اور نا امیدی نہ بھی ہو,
مایوسی نہ بھی ہو تو خیال کیا جاتا ہے کہ اب یہ زمانہ نہیں ہے جی بچے پیدا کرنے کا، چھوڑیں، اب تو قبر سے قریب ہو گئے ہیں، اب کیا ہم بچے پیدا کریں گے، کون پرورش کرے گا؟ تو زمانہ کچھ مایوسی کا سا زمانہ ہے، نا امیدی کا سا زمانہ ہے، کچھ حالات بنتے سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ حالات ہیں نا جو بنتے نظر نہیں آ رہے، رب ہے وہ نہ بننے والے حالات کو بنا دینے والا ہے۔ کہا مولا کریم کرم کرنا، تو قادر ہے، کیا ہوا جو میں بوڑھا ہوں، مولا کرم فرما نا، کیا ہوا جو میری زوجہ میں تو نے ہی طاقت رکھی تھی، تو نے ہی پھر بجھا دی، تو پھر بھی تو پیدا کر سکتا ہے نا۔ تو بار بار اپنے رب سے التجا کی، اور الفاظ کا انتخاب ایسا، اشتعل الراس، یہ دیکھ بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں میرے اللہ، کرم فرما دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کے اس درد بھرے نالے نے، فغاں نے، آہ نے اور ان پاکیزہ الفاظ نے رحمت الہی کے دروازے پر جیسے دستک دے کر کے تو اجابت ہوئی، قبولیت ہوئی، تو اشارہ دے دیا، اور زمانے کے وہ لوگوں جب حالات تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب تمہارا سایہ بھی تم سے روٹ جائے، جب حالات سنگلاخ ہو جائیں تمہارے لیے، تمہارے اپنے بھی بیگانے بن جائیں، تمہیں کہیں سے اپنی منزل کو جانے والا راستہ میسر نہ آئے، تو رب کائنات نے کہا وہ دیکھ، تاریخ ہے، پرانی ہے، ایک نبی ہے، حالات کے ایسے ہی موڑ پر کھڑا ہے، لیکن اس کی امید اللہ سے پھر بھی نہیں ٹوٹی ہے۔ ایک نبی کی سنت کو سینے میں ذرا آباد کرو نا، کہہ دو اے میرے اللہ، میرے حالات میرے مخالف، میرے اپنے میرے مخالف، اب میں کسی جوگا نہیں رہا، مجھے مدد ملتی کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے، کرم فرمانا۔ رب کائنات نے کہا نا امیدی کے اندھیروں میں کھڑے ہو کر جو اپنے رب کو آواز مارتا ہے، رب نے زکریا کی قبول کر کے گویا رحمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایسے میں خدا کو یاد کرنے والوں اللہ محروم تو نہیں فرمائے گا، امید بڑھا دی، نہیں محروم کرے گا، دے گا، اللہ نوازے گا، جھولیاں بھرے گا، کرم کا دروازہ کھول دے گا۔ میں رحمت کا ذکر، دیکھو وہ ایک بوڑھے پاکیزہ نبی ہیں، عمر کے اس حصے میں آواز مار رہے ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، ہو نہیں سکتا، کیا تو جا سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، کیا تو جا سکتا ہے۔ رب کائنات رحمت ہے، رحمت ہے، مانا یہ تھا کہ رحمت ہے، پھر اللہ ہے نا، وہ رحمت آج بھی عطا کر دینا چاہتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زندگی میں کئی بار ہوتا ہے، عمر کے ہم 80ویں سال میں نہ بھی پہنچے، 25ویں سال میں، 30ویں سال میں، 40ویں سال میں، 45ویں سال میں، یہ آزمائشوں کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، آزمائشیں برسنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آزما لے کوئی عمر نہیں ہوتی، اللہ امتحان میں ڈال دے اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ میں اللہ کسی بھی عمر کے حصے میں بندے کو پکڑ لیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو بندہ اس موقع پر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ اب تو ہی ہے، میرا کام کر دے، مجھے تو اپنا کام کہیں سے ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ رب کائنات نے کہا ہاں، یوں اپنے رب سے کہنا رحمت ہی تو ہے، یوں اپنی عجز کا اظہار کر دینا، مولا بس میں ہینڈز اپ، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو پائے گا، میں رحمت ہی تو ہے۔ رحمت ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ جملے بڑے میٹھے ہیں، میں ایک معاشرتی سبق لینا چاہوں گا۔ اچھا دعا ہوئی، لیکن دعا کرنے کے لیے جو سلیقہ یا یوں کہہ لیجیے جو دانائی یا پھر جو حکمت یا پھر جو انداز زکریا علیہ السلام نے استعمال کیا، میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، ہولے ہولے لگے ہوئے تھے، خفیہ۔ اب یہ تصویر میں تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن میں آپ کے سامنے بطور لیکچر، جیسے کہ بندہ کہ ہولے ہولے لگا ہوا ہے، کوئی اور سن نہ لے، کوئی اور سن نہ لے، اس پر مفسرین کرام نے خوبصورت لکھا، ہولے ہولے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا ہی دے دے، ہولے ہولے لگے ہوئے، کیا کیا مزہ ہے، اے میرے اللہ جی ایک بیٹا ہی دے دے، ہولے نداء خفیہ۔ وہ رب جو مخفی سے مخفی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ اس آواز کی شان بیان کرے، بڑی آہستہ تھی، خفیہ، یہ بڑی بڑی آہستہ آواز تھی، اللہ اکبر، بڑی آہستہ آواز تھی۔ حدیث پاک کا نور بھی مجھے سامنے وہ سماعت میں گونج رہا ہے، بیان کروں گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، سید محمود آلوسی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت کے حساب سے اچھی لگتی ہیں۔ بھئی آپ نے جو اس وقت یہ کتنے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کا نام لیتا ہوں، مثلا قاضی عمر صاحب علم ہے وہ تو ہے، لیکن اب یہ بوڑھے بھی تو ہو گئے ہیں، اب یہ جو گلی میں گھومے پھرے ہیں
اور محلے والوں کو للکارتے پھریں ہے کوئی کبڈی کا میچ کھیلنے والا میرے ساتھ. آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے. بھلے ہمت بھی ہو, طاقت بھی ہو, لیکن اس عمر میں یہ جملہ کچھ اچھا نہیں لگا ہے. آپ اس محلے سے آتے ہیں, آپ کو جی میرے ساتھ کوئی کشتی کرنے کے لیے ہے کوئی جناب, للکار مارنا. اب یہ للکار مارنا یا کبڈی کے میچ کی دعوت کرنا یا کچھ ایسا ویسا عمر کا اگر جوانی کا حصہ ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں خیر ہے جی, جوانی ہے, مستانی ہے, ہونا چاہیے, کوئی دنگل لگنا چاہیے. لیکن عمر کا وہ حصہ جس میں بندے کو ادھر کی یاد پڑنی چاہیے, ادھر کا خیال آنا چاہیے, ادھر کا دھیان ہونا چاہیے, تو بندہ باتیں کرے جوانی والی ہے کوئی کبڈی کا میچ. آپ سمجھ کے یہ میچ نہیں ہو سکا, یہ جملہ زندگی کے اس حصے کے ساتھ میچ نہیں ہو سکا ہے. بس کچھ ایسی زکریا علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اب میں مانگ رہا ہوں بیٹا, ہو گیا ہوں میں بوڑھا, بال میرے سفید ہیں, اگر کسی نے سن ہی لیا تو کیا کہے گا, بوڑھے بابا جی بیٹا مانگ رہے اور اس عمر میں بیٹا مانگ رہے ہیں. کیا اشارہ ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ بوڑھے بندے تو بچے پال کر تو اب اگلی فکروں میں ہوتے ہیں, مولا اب معاف کر, جو ہوا ہے اب معاف کر, زندگی تو کھا گیا ہوں میں. وہ کسی اور عنوان میں ہوتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نبی ہے, دانائی ہے, تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے دے. اونچے کیوں نہیں کہتے زکریا علیہ السلام, کہتے اگر کسی نے سن لیا تو اچھا لگے گا کیا. یہ اس میں خاص اشارہ ہوا کہ بندے کی زندگی میں بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ مانگنا چاہتا ہے لیکن ساتھ یہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. چاہتا ہے بندہ مانگے لیکن وہ کسی کو نہیں پتہ چلنے دینا چاہتا, اس کی محبت کی دعا ہوتی ہے اور کچھ نہیں. چلو جلدی سمجھ آنے والی بات, اس کی شادی کی دعا ہوتی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں, بھائی کیا ہوا کیا ہے, بس آپ کریں نا. وہ بتاتے نہیں ہیں کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بس آپ کر دیں دعا, جو بھی ہے کر دیں. تو کچھ راز ہوتے ہیں بندے کی اور اللہ کے درمیان. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کی فلانی ضرورت رکی ہوئی ہے. اب بندہ بولتے ہوئے بھی شرماتا ہے. بھائی مثلا میں جو اب اللہ تعالیٰ سے کہوں اللہ تعالیٰ مجھے 4-5 لاکھ روپیہ ہی دے دے, اب یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ پیسے مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ سے مدد طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اب واقعی اگر میں مانگ رہا ہوا, اوپر سے کوئی آپ میں سے آ گیا, آپ کو مولانا ہمیں کہتے ہیں کہ دین دین, قبر قبر, آخرت آخرت, خود اللہ سے لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں. اب یہ حرام بھی نہیں تھا, بری بات بھی نہیں تھی, لیکن وہ میچنگ تو ہونی چاہیے. تو زکریا علیہ السلام نے دعا کے اس انداز میں ہمیں سمجھایا. رب کائنات نے بھی اس کو کہا کہ اس انداز میں بڑی رحمتیں ہیں, اس انداز میں بڑی رحمتیں ہیں. مولا کیا رحمت ہے. میں اگر کوئی راز کا معاملہ ہو نا تو زکریا علیہ السلام نے ہولے ہولے کہہ کر تمہیں سمجھا نہیں دیا کہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا, ہولے سے کسی کونے لگ کر بیٹھ جانا اور کہنا اے میرے اللہ تعالیٰ میرا وہ کام, اے میرے اللہ میرا وہ کام کر دینا. لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, اللہ مولانا کو کیا بتاؤں, شرم آتی ہے. اے میرے اللہ تو جانتا ہے نا, پھر کرم فرما دینا. آہستہ آہستہ یہ انداز بھی سمجھا جا سکتا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اللہ اکبر. مانگنا بیٹا تھا, بس بیٹا مانگ لیتے, لیکن کہا نہیں اے اللہ بال بوڑھے ہو گئے, ہڈی میری چٹک گئی, وہن العظم, ہڈی کمزور ہو گئی. اب یہاں سے اشارہ ہو رہا ہے اے میرے اللہ تعالیٰ بندہ عاجز ہے نا, تو عاجز نہیں ہے نا. اظہار عجز ہے, اظہار انکساری ہے. اے میرے اللہ میری ہڈی بھی کمزور ہو گئی, اب بتا پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں. اے میرے اللہ بتا نا پھر اب میں کس کو بلاؤں, میں کس کے سامنے اپنی جولی کھولوں. میں تو ایک تیرا مختصر بندہ ہوں, عاجز ہوں, اور تیرے سامنے دامن طلب پسارنے والا ہوں. گویا اللہ سے ٹوٹ کر دعا مانگنی. رب کائنات نے کہا یہاں سے یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے, یہ بھی کرم ہے اللہ کا بڑا, یہ رحمت ہے. مولا ہڈیاں چٹک گئی, کمزور ہو گئی, اب تو کرم فرما دے, اب تو بالوں میں چاندی اتر آئی. اچھا اس کے بعد کیا, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. آج مجھے وہ دعا کا راز سمجھ آتا ہے, آج اس سے پہلے نہیں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دعا فرماتے ہیں تو یہ جملے آپ کبھی بولتے ہیں, کثیر بولتے ہیں, یا عظیم الشان یا قدیم الاحسان. یہ جملہ یا قدیم الاحسان, باقی بھی ہے لیکن یا قدیم الاحسان, اس کے معنی یہ کہ اللہ میں تو وہ ہوں کہ بڑے زمانوں سے تیرے مجھ پر احسان چل رہے ہیں. جو میں آج مانگ رہا ہوں وہ تو ہے ہی ہے, لیکن تو ایسا کریم رب ہے, بڑے قدیم زمانوں سے تیرے اپنے بندوں پر احسان چل رہے ہیں. تو پہلے تو نے کبھی محروم کیا نہیں ہے,
تو اب تو بوڑھا ہو گیا تو کیا تو اب مجھے محروم کرے گا؟ تو کہنے لگے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب میں جوان تھا، میں طاقتور تھا، توانا تھا، میری حاجتیں میرے کنٹرول میں گویا ہوا کرتی تھیں، مجھے بڑی قدرتیں تھیں تیری جناب سے اور تیرے دربار سے، اور تو نے تو مجھے تب بھی محروم نہیں کیا، اب تو ویسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو ویسے ہی میں کمزور ہو گیا ہوں، اب تو ویسے ہی میں تیرا مہمان بننے والا ہوں، اے میرے اللہ میں یقین رکھتا ہوں تو نے کل محروم نہیں کیا نا، تو آج بھی جو اپنے بندے کی جھولی کو اپنے خیر سے بھر دے گا اور اپنے نور سے بھر دے گا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے رشتہ داروں کا ڈر ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ خاص پوائنٹ پر رکوں گا تاکہ سبق لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ علماء، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، علماء کو ڈرنا چاہیے خاص کر کے۔ اس جملے کا تعلق پبلک سے بھی ہے لیکن علماء سے زیادہ ہے، آستانوں سے زیادہ ہے، پیرزادوں سے ان جملوں کا تعلق زیادہ ہے۔ زکریا علیہ السلام ائمہ تفسیر نے کہا کہ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو میری وہ نبوت کی امانتیں ہیں، نبوت کی جو میری جائیداد ہے، وراثت ہے، وراثت علمی ہے، وراثت دانائی ہے، اب وہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اگر میری یہ وراثت نبوت کی روشنیاں، حکمتیں، دانائیاں، تعلیمیں اگر میرے باقی رشتہ داروں میں اللہ کے پاس چلا گیا، وہ ان کے پاس آ گئی، وہ تو اہل نہیں ہے، تو اے میرے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ضائع نہ کر دے۔ میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے کہا نبی تو ڈرتا نہیں ہوتا، یہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ وہ اصل میں ڈر یہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، ڈر یہ تھا کہ اے اللہ جو تو نے امانت مجھے سونپی ہے، میں نے آگے منتقل کرنی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا منتقل کروں کسے، کوئی دکھ نہیں رہا، میں وہ اثاثہ کسے سونپوں تاکہ وہ تیری امانت اگلی نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ رہی بات ان رشتہ داروں کی، مولا انہیں تو نہیں دی جا سکتی وہ امانت پاکیزہ، وہ امانت نور، وہ امانت حکمت، ان کو نہیں دی جا سکتی، یہ تو نالائق ہیں، بددین ہیں، اور یہ تو مولا تجھے نہیں مانتے ہیں، تو تیری امانتوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں یہ میری امانت کو ضائع کر دیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری تو بیوی بھی اب بہت بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کوئی ولی ہی عطا فرما دے، کوئی بالی وارث ہی عطا فرما دے۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو میرا بھی وارث ہو جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو جائے۔ یہ انبیاء کی امانتیں، یہ نسل در نسل چلتی ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بھی کچھ امانتیں ہیں جو نسل در نسل چل رہی ہیں۔ میں خود اس حدیث کا علم رکھتا ہوں، اپنے شیخ محترم سے وہ حدیث پاک سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول پاک علیہ السلام کا ایک نوشتہ تھا، دوسرے لفظوں میں کہو کہ اجازت نامہ تھا، اور اس کے اندر نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل وہ جو بھی امانت تھی، ہمیں کیا معلوم، ہم تو نادان لوگ ہیں، اس محلے کے نادان لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم وہ امانت کیا تھی۔ تو ابو ہریرہ نے اہل بیت کے ایک فرزند کو دی، کہا آپ کے بعد یہ امانت فلانے کو دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ امانت فلانے کو دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ امانت فلانے کو دینا۔ یہ علوم فاطمیہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کو کیا پتا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہے بھائی، آپ کی طرح میں بھی الفاظ سنے ہوئے ہیں۔ علوم فاطمیہ کوئی شے ہے یا کوئی امانت ہے؟ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ قلب ناز کی وسعتوں سے علم کا کچھ حص وافر تھا جو اللہ رب العالمین نے حضرت خاتون جنت کو نصیب فرمایا ہوا تھا۔ وہ امانتیں امام حسن میں، امام حسین میں منتقل ہوئیں، پھر آگے نسل در نسل آج بھی سادات کرام۔ اس لیے تو حضور نے جملہ فرمایا نہیں تھا، زمانہ کوئی بھی ہو میرا بیٹا قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، سید ہو اور قرآن کی بات نہ کرے ہو نہیں سکتا، میرا بیٹا قرآن سے جدا ہو، کوئی لنک تھا نا آپس میں، جو نسل بات نسل بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جوڑتے چلے جا رہے تھے، جوڑتے چلے جا رہے تھے، جوڑتے چلے جا رہے تھے۔ قرآن اور آل محمد، ان دونوں کا اللہ نے ایسا کوئی ناطہ باندھ دیا ہے، یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اچھا بھائی، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کے پاس جو وراثت ہوتی ہے وہ علم کی وراثت ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نبی لوگ جائیداد میں پیسہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم مال چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم جائیدادیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم علم چھوڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہماری وراثت سب کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فمن اخذہ اخذ بعز وافر، یہ حدیث کے الفاظ۔ یہ نہیں کہ جو علوم نبوت ہیں وہ صرف بیٹے کو ملیں گے باقی امت محروم رہے، فرمایا نہیں، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں، عطیات ہیں، وہ واقعی
امام حسن ہی کے پاس تھے، وہ واقعی امام حسین ہی کے پاس تھے، وہ واقعی سیدہ خاتون جنت ہی کے پاس تھے، لیکن جو عمومی نبوت کی وراثتیں ہیں علم کی حالت میں، اس کے لیے پوری قوم پوری امت کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علماء ہیں یہ ہمارے وارث لوگ ہیں، یہ ہماری باتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہیں جو علم اللہ عطا فرمائے یہ خود بھی اس سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، اوروں کو بھی فیض بانٹنے والے ہیں، علماء کو رسول پاک علیہ السلام نے۔ اچھا، جو میں جملہ نکالنا چاہتا تھا آپ کے لیے، ہماری تو وراثتوں کے انداز اور ہیں، میری جائیداد اتنی ہے جی، وارث کون ہوگا، میرا وارث نہیں ہے، دوسری شادی کر لو، شاید کوئی اللہ وارث دے دے۔ میں اس خاندان کو بھی جانتا ہوں جنہیں وراثت وارث کی تلاش تھی، لیکن اللہ پاک نے انہیں بیٹا نہ دیا۔ آج انہیں بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا نصیب کرے گا، لیکن وہ آج جب وہ آیا تو بیٹا نصیب نہ ہوا، اللہ رب العالمین نے بیٹی نصیب فرما دی۔ پھر وہ جو اس موقع کی حالات تھے، جو کیفیات تھیں، میں محسوس کر رہا تھا کہ دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، دل خوش نہیں ہوئے ہیں، وہ ہو یہ کیا، اب یہ جائیداد کسی اور کے ہاں چلی جائے گی، وہ اچھی خاصی جائیداد بنتی تھی۔ ہمارے جائیدادوں کے وراثت اور وارث ڈھونڈنے کے انداز اور ہیں، لیکن ایک نبی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا سے جاؤ تو اپنا کوئی وارث چھوڑ کر جانا چاہیے۔ یہ وہ جملہ ہے جو میرے استاد محترم آج اتفاق سے 2-3 حوالے اکٹھے ہی آپ کے آ گئے، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی، ہم دورہ حدیث پڑھنے والوں کو ڈانٹا بھی اور میٹھے سے سمجھایا بھی، کہا میرے بچے جو امانت دے رہا ہوں تمہیں تو بے اولاد نہ مرنا۔ آپ کا یہ جملہ تھا کہ بے اولاد نہ مرنا، کوئی نہ کوئی اولاد چھوڑ دینا۔ اور شادیوں پر اولادیں تو سب کی ہیں، وہ جو کلاس میں بیٹھے ہوئے سب کی اولادیں ہیں، لیکن جو شاہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ کوئی عالم ہو اور اس کے پیچھے کوئی اس کا علم کا وارث نہ ہو، یہ بے اولاد ہو کر مرنے والی بات ہے۔ اپنے علم کا وارث کوئی چھوڑ کر جانا، کتنے علماء پاکستان میں اب بھی ہیں کہ ان کی کتابوں سے پڑی ہوئی مٹی اور ڈسٹ کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چوٹی کے عالم تھے، ان کے مخطوطے، ان کی کتابیں، ان کی لائبریریاں، اس پر مٹی اٹ رہی ہے، اٹ کر اب گرنا شروع ہو چکی ہے، لیکن کتابوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس وہ شروع کے اندر یہ حضرت صاحب ہے نا، یہ صاحب زادہ صاحب ہیں، اس لفظ صاحب زادہ نے بڑی بربادی مچائی ہے۔ مریدین کا دل ہوتا ہے کہ ہم حضرت کے بیٹے کو عزت دیں، احترام دیں اور اس کو تحفے تحائف دیں، اور یہ مریدوں کی یہ جو بے جا، چلو با جا ہی صحیح، بے جا نہ صحیح با جا ہی صحیح، لوگوں سے بچپن ہی سے یہ ہوا دے دینے نا، آپ تو صاحب زادہ ہیں، حضرت اعلیٰ ہیں، آپ تو جدی پشتی ولی ہیں، آپ تو پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے تو انہیں علم کی مسند سے دور کر دینا، اور پھر باپ مر جائے تو علم کی کتابوں سے مٹی صاف کرنے والا بھی کوئی نہ بچے۔ میں کہوں گا کہ بلا شبہ اس میں جرم مریدوں کا بھی ہے، اور جرم اس صاحب زادہ کے ابا جان کا بھی جرم ہے کہ انہوں نے سنبھالا کیوں نہیں ہے۔ مجھے خود یاد ہے، آج تک میں اب 22 سال ہو گئے اپنے حضرت کے ساتھ، حضرت علامہ سید ریاض حسینی شاہ صاحب کے ساتھ 22 سال ہو گئے۔ 22 سالوں کے اندر ایک دن میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے بیٹے آپ کے ساتھ مسند پر بیٹھے ہوئے، ایک دن، وہ ان کی شادی کا دن تھا، کہا آج بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتا ہے ہاں، ہم تمہیں کیوں بٹھائیں، اگر تمہارا حق بنے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا۔ صاحبزادہ ہونا کوئی کمال نہیں، اللہ کا بندہ ہونا کمال ہے۔ انہیں جوتوں میں بٹھاتے ہیں، شاید بیٹھو ادھر، ڈھونڈو اپنے رب سے، تلاش کرو۔ ہم نے بھی فقیروں کے جوتے اٹھائے ہیں تو اللہ نے کرم کیا ہے۔ یعنی یہ پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیت دے دینا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نبوت کے اندر بھی وراثت نہیں چلتی، ولایت کے اندر بھی وراثت نہیں چلتی، وہب چل جاتا ہے۔ علماء سمجھ گئے میں نے کیا کہا، وہب چلتا ہے لیکن وراثت نہیں چلتی، کہ اگر باپ ولی ہے تو بیٹا ولی ہوگا ہی ہوگا، وہ ولایت منتقل ہو جائے گی۔ یہ اسلام میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ واپس آ جائیے، ارشاد گرامی ہوا، میرے لفظ کسی صاحب کے لیے بوجھل ہی نہ ہو جائیں۔ آپ قرآن حکیم تو جو باتیں ہمیں سکھائے وہ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کوئی بری بات تھوڑی کہی، میں نے یہی کہا صاحبزادوں کو پڑھاؤ، میں نے یہی کہا ہے نا، اپنے صاحبزادوں کو پڑھاؤ، انہیں دورہ حدیث کراؤ، انہیں قرآن و سنت سے آشنائی دو، میں نے یہی کہا نا، دعوت میری کا مطلب یہی ہے۔ میں نے یہ تھوڑا کہا کہ ان کو صاحبزادہ نہ بناؤ، بنے صاحبزادے جو بنتے ہیں، لیکن ان کو غلط ہوا دے کر کے تو علم کی مسند سے دور کر دینا، تو علماء کو جاننا چاہیے کہ وہ بے اولاد ہو کر نہ مریں۔ کوئی عالم پیدا ہو جائے، کوئی 2-4 علماء پیدا ہو جائیں،
جو جائیداد علمی کو کم از کم سنبھال سکیں. یہ دیکھو ایک نبی کی تڑپ ہے, ایک نبی کی دعا ہے, ایک نبی کی لگن ہے. کیا اللہ کے نبی چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی عمر شریف میں اگر نواز رہا ہے تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے؟ اے میرے اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے تو ایک بیٹا عطا فرما دے, پڑھے کچھ بھی نہ ویسے ہی نبی ہو جائے. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ دعا کے اندر حوالہ ہے. اے اللہ جو تو نے مجھے امانت دی ہے تو پھر اس کے وارث کون ہوگا؟ اب مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ایسا بچہ نصیب کرنا جو وراثت سنبھالے. یہ وراثت کے سنبھالنے کا خاص عنوان اور اسے دعا کا ایک ٹائٹل کے طور پر زکریا علیہ السلام نے استعمال کیا, یارثونی و یارث من آل یعقوب. ابن عباس فرمایا کرتے تھے یہ اہتمام میرے سرکار نے کمال کیا. حضور اللہ کے پاس جانے لگے تو اپنی ان امانتوں کے وارث ہم اہل بیت کو بنا کر چلے گئے. ہم اہل بیت کرام, اہل بیت نبوت, رسول پاک علیہ السلام کی ان علمی وراثتوں کے امین ہیں. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے ان سب امینوں میں حضرت علی کا کیا مقام ہے؟ سب سے بڑے امین حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اور یہ کوئی ابن عباس کی کہی ہوئی بات ہی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم کا شہر میں محمد مصطفیٰ اور اس علم کے شہر کا دروازہ میرا سونا پاک علی ہے. یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا بیان ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ. اگلی آیت میں اگلی نشست سے کہوں گا, لیکن ایک لائن پر مشتمل آیت ہے. ہمارا سبق وقت ختم ہو رہا ہے. اتنا سا جان لیں, اتنے درد سے دعا ہوئی, اتنے عجز سے دعا ہوئی, اپنے سفید بالوں کا حوالہ ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے سفید بالوں کا بڑا حیا فرماتا ہے. کوئی بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے, اس کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا حیا فرماتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث جو مصنف نے نقل بھی فرمائی اسے پڑھا جا سکتا ہے کہ قیامت کی احوال میں سے حضور فرماتے ہیں ایک بندہ تو وہ اس کی بنتی دوزخ تھی. حساب جب ہوا تو بنتی اس کی دوزخ تھی, لیکن وہ اسلام ہی میں باہر کے بوڑھا ہوا. رب کائنات نے کہا بنتی تیری دوزخ ہے, لیکن تیرے سفید بال دے کر استحیی, مجھے حیا آ رہی ہے کہ اب سفید بال والوں کو میں دوزخ میں ساڑ دوں جو اسلام ہی میں بوڑھا ہو گیا. فرشتوں جنت میں لے جاؤ, میں حیا کر رہا ہوں اسے ساڑتے ہوئے, اس بابے کو ساڑتے ہوئے حیا کر رہا ہوں. تو سفید بالوں کا بڑا حیا. تو آپ نے حوالہ دیا مولا بال سفید ہو گئے, شعلے برس رہے ہیں میری سفیدی کے اور تیرے نور کے جلووں کے. مولا کائنات نے دعا قبول فرمائی اور جملہ ارشاد ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام. بیٹا تو جب ہوگا نا, ہم آپ کو خوشخبری پہلے ہی عطا فرما رہے ہیں. ہمیں بلایا ہے تو پھر ہمیں پکارا ہے تو ہمیں خوشخبری دیں گے نا. نبشرک بغلام, ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی, اور آپ کے بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھیں گے. رب کائنات نے کہا آپ کے بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھیں گے. کیسی زبردست عطا ہے. ویسے آپ کو جاننا چاہیے امام حسن کا نام بھی آسمانوں ہی سے اترا تھا, امام حسین کا نام بھی آسمانوں سے اترا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کا اسم گرامی بھی آسمانوں سے اترا تھا. تو فرمایا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ. نام بڑا عجیب و غریب, یحییٰ, یہ حیات سے بنا, حیات زندگی, حییٰ یحییٰ زندہ کرنا, کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. نبیوں کا نام یحییٰ ہو یہ بات تو ہے ہی ہے کہ جو لوگ کافر ہو کر گویا مر چکے تھے تو وہ ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں ایمان کی. یہ معنی ہے, یہ تفسیر تو ہے ہی ہے. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کی جو زوجہ محترمہ تھی یعنی یحییٰ کی جو اماں جان تھیں, ان کا اندر تو اس قوت کے حوالے سے تو مر ہی چکا تھا نا. اب اندر میں وہ صلاحیت تو ختم ہی ہو چکی تھی نا, اب وہ طاقت تو نہیں بچی تھی نا. اس عمر میں 80 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں اب کون بچہ جننے کی طرف بڑھے, تو اندر سے تو وہ قوت تو مر ہی چکی تھی نا. تو مولا کائنات نے جب ایک پیارا سا بیٹا عطا کر دیا تو انہی کی وجہ ہی سے تو وہ قوت دوبارہ زندہ ہو گئی تھی, اس لیے نام ڈل گیا یحییٰ. یحییٰ نام ہم رکھیں گے, ان کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیٰ, اور ایسا نام ہم نے پہلے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے. یہ آپ کا بیٹا ہے زکریا پاک, جو ہم نے ان کا نام یحییٰ رکھ دیا. اور بھی میٹھے میٹھے توجہ کے لائق, زندگی کو نور کر دینے والے بہت سارے اسباق ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں سیکھیں گے. صدق اللہ العظیم.